الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اسلام انسانیت سکھاتا ہے. اسلام آتا ہے زندگیوں میں تو زندگیوں میں انسانیت آتی ہے. جہاں سے اسلام نکلتا ہے وہاں حیوانیت اور درندگی آتی ہے. اسلام انسانیت سکھاتا ہے. جتنا جتنا اسلام کا نور زندگیوں میں آتا چلا جائے انسانیت میں بہار آتی چلی جاتی ہے. اور جتنا اسلام کا نور نکلتا چلا جائے تو زندگیوں میں ظلمت آتی چلی جاتی ہے، حیوانیت آ جاتی ہے، درندگی آ جاتی ہے. حیوانیت بڑھتی رہتی ہے. اسلام سے انسانی زندگی میں انسانیت آتی ہے. اسلام عقائد، عبادات، معاملات، افعال باطنہ، اخلاق باطنہ، معاشرت، اس کا نام اسلام. عقائد اور عبادات تو ہر مسلمان جانتا ہے. نفل پڑھنے والا، سنتیں ادا کرنے والا، وظائف پڑھنے والا جانتا ہے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. لیکن جب وہ بازار جاتا ہے تو وہ نہیں جانتا کہ بازار میں حلال حرام کیا ہے. اسلام نے معاملات کے معاملے میں کیا رہنمائی کی ہے، لین دین کیسا کرنا ہے، کاروبار کیسا ہونا چاہیے، خرید و فروخت میں شریعت کیا کہتی ہے، تجارت میں فرائض کیا ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کچھ تاجر نبیوں اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا تجارت کرنے والے ہلاکت میں سوائے وہ جو تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ تجارت کرتے، باقی ہلاک. تو عام طور پہ مسلمان عقائد اور عبادت تو جانتا ہے، معاملات کمانا کیسا ہے، خرچ کیسے کرنا ہے، لین دین کیسی کرنی ہے، وراثت کیسے تقسیم کرنی ہے، مالی طور پہ کس کا حق کیسے ادا کرنا ہے. اسلام سے اگر یہ زندگیوں میں اس کا نور آ جائے تو انسانیت آتی ہے.
لیکن وہ پورا اسلام ہے، صرف عقیدے کے لحاظ سے نہیں، صرف عبادات تک نہیں، کہ معاملات میں اسلام کیسا ہے۔ معاملات میں بھی تو فرائض ہے، جیسے عبادت میں فرائض ہوتے ہیں، جیسے عبادات میں فرائض ہوتے ہیں، کچھ چیز سنتیں ہوتی ہیں، کچھ نوافل ہوتے ہیں، ایسی معاملات میں بھی کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں، اس کی بھی فرائض ہے۔ چوتھی چیز اخلاق، افعال باطنہ، جیسے چوری کرنا، شراب پینا حرام ہے، ایسے ہی اس دل میں کینہ اور بغض رکھنا بھی تو حرام ہے۔ جیسے روزہ چھوڑنا حرام ہے، ایسے ہی اندر تکبر کرنا، ریاکاری کا جذبہ رکھنا، یہ بھی تو حرام ہے۔ جیسے کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کرنا حرام ہے، ایسی کسی سے حسد کرنا بھی تو حرام ہے۔ اسلام کے آنے سے جو انسانیت آتی ہے وہ تب جب اسلام کا نور آئے نا، ورنہ تو درندگی ہوتی ہے، متکبر، موذی، کینہ پرور، بغض، یہ تو درندوں کی عادتیں ہیں، یہ تو کتا بلیاں کرتے ہیں ایسا، یہ تو ان کی عادات ہیں، یہ درندوں کی عادات ہیں۔ اسلام کا نور جب نکلتا ہے پھر حیوانیت اور درندگی آتی ہے۔ اسلام تو انسانیت سکھاتا ہے۔ کینہ اور بغض، کینہ اور بغض اس کا نام نہیں ہے کہ کسی کی آپ نے بات سنی تو اس کی بات سننے سے آپ کا دل خراب ہو گیا۔ کینہ اور بغض کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کی چاہتوں کے موقع ملے تو نقصان پہنچاؤں، یا اس کی تکلیف اور مصیبت میں اسے دیکھ کر خوش ہوں، اس کی تکلیف اور مصیبت میں اسے دیکھ کر خوشی ہو۔ مسلمان کی زندگی کا اس سے کوئی جوڑ نہیں تھا، یہ حیوانوں کی عادات تھیں، درندوں کی عادات تھیں۔ اسلام جب اپنے حسن کے ساتھ آتا ہے تو انسانیت تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ جو آپ جو انسان نما لوگوں کی زندگیاں سنتے ہیں اور اس زندگی کے سے درندے بھی شرما جائے، اور یہ درندگی وہیں آتی ہے جہاں سے اسلام کا نور نکلتا ہے۔ یہ ظلم اور یہ اندھیرے وہیں آتے ہیں کہ باپ کے ہاتھ، بیٹے کے ہاتھ سے باپ مارا گیا، شوہر کے ہاتھ سے بیوی پہ ظلم ہوا، بھائی کے ہاتھ سے بہن ماری گئی، مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان قتل ہو گیا۔ یہ وہی ظلمت آتی ہے جہاں سے اسلام کا نور نکلتا۔ اسلام سے تو انسانیت ہری بھری ہوتی ہے، انسانیت تر و تازہ ہوتی ہے، اسلام سے انسانیت زندہ ہوتی ہے۔
تو جہاں اسلام میں عقائد ہیں، عبادات ہیں، وہاں معاملات بھی ہیں. درندہ ہوتا ہے جو اس کھیت پہ بھی منہ مارتا ہے، اس کھیت پہ بھی منہ مارتا ہے، جسے پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ مالک کی کون سی ہے، غیر کی کون سی ہے. نہ اسے حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، نہ جائز کی تمیز، نہ جائز کی تمیز. کیا بیچ رہا ہے، کیسے ناپ رہا ہے، کیسے تول رہا ہے، کیسے کہہ رہا ہے، اسے کوئی لحاظ نہیں کہ اس میں بھی کچھ فرائض ہیں اسلام کے. اس میں بھی شریعت کا کوئی حکم ہے کہ جو کہہ رہا ہوں میاں وہ بتاؤ، وہ ہو گیا ہے بھی صحیح نہیں. جو لکھا ہے اس کے مطابق بیچ بھی رہے ہو، جو بتایا ہے چیز بھی ویسی ہے. عقائد، عبادات، یہ تو سب مسلمان جانتے ہیں آج. لیکن اسلام معاملات کا، اور اس سے بڑھ کر اس سے بھی بہت بڑی ناواقفیت اور جہالت ہے. لیکن یہ جو باطنی بیماریاں ہیں، یہ جو باطن کے اخلاق ہیں، یہ جو باطن کے افعال ہیں، کہ تکبر سے بچنا بھی فرض ہے، ریاکاری سے بچنا بھی فرض ہے، حسد اور کینہ سے اس سے دل پاک رکھنا بھی فرض ہے. جیسے نماز کے لیے کپڑے پاک رکھنا فرض ہے، جسم صاف رکھنا فرض ہے، ایسی اسلام میں اس دل کو کینہ اور بغض سے پاک رکھنا بھی فرض ہے. جیسے نماز میں کپڑے پاک رکھنا، جسم پاک رکھنا فرض ہے، اسی طرح اسلام میں اس دل کو کینہ اور بغض سے پاک رکھنا بھی فرض ہے. اس گندگی کے ساتھ، اس گندگی کا، کینہ اور حسد اور بغض، اس ظلمت کا اسلام کے نور سے کوئی جوڑ نہیں ہے. جب اسلام کا نور آتا ہے تو اس ظلمت کی پھر اس دل میں گنجائش نہیں ہے. نمازی ہے، تہجد گزار ہے، روزے رکھتی ہے، کینہ پرور ہے، مسلمانی نہیں ہے. مسلمانی کی برکتیں نہیں ملیں گی، اس کی انسانیت ہری بھری نہیں ہوگی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، تو آپ ساتھ ساتھ تربیت بھی فرماتے تھے، تربیت بھی فرماتے تھے. ایک دن فرمایا بیٹے، اور فرمایا اے پیارے بیٹے، یا بنیا، اے پیارے بیٹے، ان تقدر ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد ففعل وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة او كما قال عليه الصلاة والسلام. اے پیارے بیٹے، اگر تجھ سے یہ ہو سکے، ان تقدر، اگر تجھ سے یہ ہو سکے، اس لیے کہ یہ چیز آسان نہیں، اگر تجھے اس کی قدرت ہو، اس لیے کہ اس پہ قدرت رکھنا آسان نہیں، کہ تیری صبح شام یوں گزرے کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ، بغض، حسد، کھوٹ نہ ہو. کوئی خوش نصیب گھرانہ ہی ایسا ہوگا، کوئی بہت مبارک خاندان ہی ایسا ہوگا
کوئی بہت ہی خوش نصیب مجموعہ ہی ایسا ہوگا، کہنے میں سب مسلمان ہیں، جن کے دل ایک دوسرے کے لیے کیا ہوں؟ صاف۔ کوئی خوش نصیب خاندان ہوگا بھائی، کوئی بہت ہی مبارک گھرانہ ہوگا، کوئی اچھا مجموعہ ہوگا جہاں کہنے میں سب مسلمان، لیکن جن میں یہ مسلمانی زندہ ہو ڈھونڈنے سے نہیں ملتے۔ فرمایا اے میرے بیٹے ان تقدر ان تصبح، جب نہیں یہ مسلمانی، جب یہ مسلمانی نہیں ہے تو بتائیے ساتھ رہنے میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے، راحت زیادہ ملتی ہے؟ تکلیف زیادہ ہوتی ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اسلام سے تو انسانیت آیا کرتی ہے بھائی، انسانیت ہری بھری ہوتی ہے، تر و تازہ ہوتی ہے، خوشبودار ہوتی ہے، لیکن اسلام وہ بھی تو صحیح، معاملات کا اسلام، باطنی اخلاق کا اسلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ان تقدر ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد ففعل، بیٹے اگر تو اس کی قدرت رکھے کہ صبح شام تیری یوں گزرے کہ تیرے دل میں کسی کا کھوٹ نہ ہو، اللہ حفاظت فرمائے جس قدر یہ دنیا کی حرص و ہوس بڑھ رہی ہے، دلوں میں کینہ، حسد، بغض بھی بڑھ رہا، اس لیے کہ یہ دنیا کی مصیبت ہے، ساتھ یہ دنیا کے ساتھ آنے والی بلائیں، جہاں حد سے زیادہ دنیا کی محبت اور حرص و ہوس ہے وہاں حسد، کینہ، بغض بھی ہے۔ کسی کوئی اچھا کھاتا نہیں دے سکتا، کسی کوئی اچھا پہنتا نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو اچھا کماتا نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو اچھا رہنا نہیں دے سکتا، دنیا کی ہوس۔ کہنے میں مسلمان، ارے کہنے میں مردم شماری میں مسلمان ضرور ہے، لیکن مسلمانی کوئی نہیں جس سے انسانیت بڑھیا ہو۔ فرمایا بیٹے ایسا کر لے تیرا دل صاف، اور فرمایا میرا دل تو ایسے ہی صاف ہے، سبحان اللہ، میرا دل تو صاف ہے۔ اور فرمایا جو تو اس سے مجھ سے محبت کرے اسے میری ان طریقوں سے بھی محبت ہوگی، اور جس کو مجھ سے محبت ہوگی وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ تو دل کی بھی فرائض ہے، اس باطن کی بھی اخلاق ہیں، جیسے نماز فرض ہے نا، جیسے روزہ فرض ہے، یہ جسم کے ظاہری اعمال ہے، ایسی یہ دل تکبر سے، ریا سے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے یہ صاف ہو، یہ بھی فرض ہے اسلام کے، یہ بھی اسلام کے فرائض ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، عمل کر رہا ہے، بڑے سے بڑا عمل کر رہا ہے، لیکن ریاکاری، لوگوں میں نمایاں ہونا چاہتا ہے، لوگوں سے داد لینا چاہتا ہے، لوگوں سے واہ واہ کی امید ہے۔ میں عزیزو وہ نیکی کی شکل تو ہوگی، نیکی نہیں ہوگی، بلکہ وبال ہوگا۔ ریاکاری کا شرک سے جوڑ ہے، ریاکاری کے تانے بانے شرک سے ملتے، ریاکاری کے تانے بانے شرک سے ملتے ہیں، اس لیے کہ شرک کرنے والا بھی غیر اللہ کو مقصود بناتا ہے، مطلوب بناتا ہے، ریاکار بھی غیر اللہ سے امید رکھتا ہے،
اسی کے ہاں عزت تلاش کرتا ہے، اسی سے نفع کی امید رکھتا ہے، اس لیے اس کے لیے عبادت دکھا رہا ہوتا ہے. اس کے تانے بانے شرک سے ملتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ریاکاری خفی شرک ہے. خفی شرک. قبر کے سامنے جھک گیا، درخت کے سامنے جھک گیا، آگ کے سامنے سجدہ کر لیا، یہ تو سب کو نظر آتا ہے نا. لیکن دل میں جذبہ ہے لوگ مجھے بزرگ کہیں، نیک کہیں، حاجی کہیں، سخی کہیں، یہ تو نظر نہیں آ رہا. یہ تو خفیہ شرک ہے، لیکن ہے تو شرک. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا. اللہ ہر قسم کے شرک سے مجھے محفوظ فرما، ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرما، کھلا شرک ہو یا خفی شرک ہو. تو اسلام سے انسانیت آتی ہے، انسانیت تر و تازہ ہوتی ہے. لیکن اسلام صرف عقیدے کا نام نہیں، صرف عبادات کا نام نہیں، اس کا تعلق معاملات سے بھی ہے بھائی، باطنی اخلاق سے بھی ہے. یہ بھی کچھ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کا تعلق معاملات سے بھی ہے. یہ بھی کچھ لوگ جانتے ہیں کہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی کچھ لوگ جانتے ہیں. لیکن اسلام کی پانچویں چیز تو بہت ہی کم لوگ سمجھتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ معاشرت. کہ تم ایسی زندگی گزارو کہ تمہاری ذات سے، تمہارے رہن سہن سے، تمہاری بول چال سے، تمہارے اٹھنے بیٹھنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اسلام تو کہتا ہے بہت بڑی نیکی کسی کو تکلیف نہ دینا، بہت بڑا گناہ کسی کو تکلیف پہنچانا. معاشرت کیسی ہو؟ قرآن مجید میں رات کی تہجد کا تذکرہ ہے، تہجد میں قیام کا تذکرہ ہے، تہجد میں اللہ سے آہوزاری کا تذکرہ ہے. اور ایسے لوگوں کی اللہ نے تعریف فرمائی. لیکن وہاں جو سب سے پہلے خوبی ذکر فرمائی اپنے بندوں کی، عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. رات کے تہجد، قیام، رکوع، دعائیں، وہ بعد میں. پہلے کیا؟ ان کی معاشرت بہت اچھی، ان کی چال میں تکبر نہیں، ان کی چال اٹھنا بیٹھنا تکلیف دے نہیں. اور اگر کوئی ان سے جاہل آدمی ٹکرا جاتا ہے تو ظلم کی بات کا جواب عدل سے دیتے ہیں، سلامتی کا جواب دیتے ہیں. ایک بزرگ تھے سید شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ. دہلی کی جامع مسجد میں تشریف لانا تھا تو کسی شریر نے ایک آدمی کو تیار کیا کہ تم کھڑے ہو کے سوال کرنا. حضرت تشریف لائے تو اس نے سوال کیا کہ میں نے سنا ہے آپ حرامی ہیں. بھرے مجمع میں کوئی آدمی اس قسم کا سوال کرے
تو ہم تو اس کے ساتھ پشتوں کو حرامی بنا دیں گے. حضرت نے یہ بات سنی اور فرمایا کہ یہ بات آپ کو کیسے پتہ لگا؟ غلط خبر آپ کو پہنچی ہے. میری ماں کے نکاح کے گواہ آج بھی موجود ہیں. اب اس نے ظالمانہ اور ظلم سے بھری گفتگو کی، لیکن آپ نے کیسے اسے مسئلہ بنا دیا اور کیسے عدل کے ساتھ اس کو جواب دیا، کیسے سلامتی کے ساتھ اسے جواب دیا. اس کا نام سلامتی ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، کوئی جاہل آدمی آپ سے مخاطب ہو آپ اسے کہیں سلام. سلام کا ایک معنی تو یہی ہے کہ اسے سلام کہہ کر آگے چل دیں، اور دوسرا یہ کہ اسے جواب سلامتی کا دیں کہ آپ کی ذات سے اس سے بڑے کی زیادتی نہ ہو جائے. بڑے لوگ تھے، اللہ نے انہیں تربیت عطا فرمائی تھی. اللہ رب العزت نے انہیں بہت بڑا بنایا تھا. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی، کہ مسلمان تو ہے ہی وہ جس کی زبان سے، جس کی ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. اب بتائیے کہیں اسلام معاشرت میں آ جائے، کسی گھر میں آ جائے، کسی خاندان میں آ جائے، کسی بازار میں آ جائے، کسی سوسائٹی معاشرے میں آ جائے، جنت نہ بن جائے؟ آج جو ہر ایک کو دوسرے سے تکلیف پہنچ رہی ہے، آج ہر آدمی کو جو دوسرے سے دھوکہ لگ رہا ہے، آج جو ہر ایک کو دوسرے سے پریشانی ہو رہی ہے، آج جو ہر ایک کو دوسرے سے زیادتی اور ناانصافی ہو رہی ہے، اسلام کی وجہ سے، اسلام نہ ہونے کی وجہ سے. کہ مردم شماری کا مسلمان تو ہے، لیکن اس کی زندگی میں، اس کی معاشرت میں اسلام نہیں. اور میرے عزیزو، اس سے ایک نقصان تو یہ ہوا کہ میں خود اسلام کی برکات سے محروم ہو گیا، اور دوسرا اسلام دشمنوں کو موقع ملا کہ یہ مسلمان بھی ہیں اور یہ حرکتیں بھی کر رہے، یہ مسلمانوں کا ملک بھی ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ مسلمانوں کے معاشرہ بھی ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ کہنے میں مسلمان ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں. لوگ اسلام پر انگلی اٹھا رہے ہیں. سچ کیا ہے؟ اسلام نہیں ہے، اسلام نہیں ہے. ایک تو یہ خود اسلام کی برکات سے محروم، دوسرا اسلام دشمن قوتوں کو، بے دین اور لا دین طبقے کو، ملحد اور لا مذہب طبقے کو انگلی اٹھانے کا موقع ملتا، اور وہ ہم دے رہے، اس لیے کہ میرے بازار میں اسلام کا نور نہیں، میری معاشرت میں اسلام کا نور نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دو آدمیوں کو لعنتی فرمایا، دو آدمیوں کو لعنتی فرمایا. ایک وہ جو سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب کرے، دوسرا وہ جو ایسی جگہ پر گندگی پھیلائے جہاں لوگوں کا آنا جانا ہو. اب اس میں اسٹیشن بھی ہے، ایئرپورٹ بھی ہے، سڑک بھی ہے، اجتماعی باتھ روم بھی ہے، اجتماعی جگہ بھی ہیں. بتائیے مسلمانوں میں اگر اسلام ہوتا تو یہ ساری چیزیں صاف ستھری ہوتی. غیروں کے ہاں آئے تو وہاں صاف ستھری، ہمارے آئے تو گندی. ہم نے اسلام کا تصور غلط لے لیا. ہم نے سمجھ لیا
پیدائش میں اسلام کے کچھ رسم و رواج ہو جائیں اور مرنے پر کچھ جنازہ اور کچھ قربانیاں ہو جائیں، بس یہی مسلمان ہے۔ اسلام سے تو انسانیت آتی ہے بھائی۔ جہاں سے اسلام نکلتا ہے وہاں درندگی ہے۔ درندگی تو مغرب میں ہونی چاہیے، جہاں وہ بوڑھے ماں باپ کو گھروں سے نکال دیتے، گھر میں نہیں رہنے دیتے، زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اسلام تو سبحان اللہ پوری زندگی کو خوبصورت بناتا ہے، لیکن وہ معاشرت میں بھی ہو نا۔ آداب معاشرت قرآن نے بتلائے ہیں، قرآن نے بتائے کتنی اہمیت دی کہ گھر میں داخل ہو تو پہلے اجازت لو۔ انگریز نے تو بعد میں یہ سکھایا نا، وزٹ کارڈ بھیجو پہلے، کون آیا ہے، یہ تو بعد میں سکھایا۔ اسلام نے تو یہ ادب ہمیں پہلے بتایا کہ پہلے بتاؤ میاں، پہلے آگاہ کرو، یوں ہی نہیں داخل ہو جانا، اس کی پرائیویسی کا خیال رکھنا۔ اجازت لو، سلام کرو، ہو سکتا ہے وہ ایسی حالت میں ہو کہ اسے پسند نہیں، کوئی اور اس حالت کو دیکھے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا اہم اس کے پاس دستاویزات ہوں وہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتا۔ دروازہ کھٹکھٹاؤ، پہلے آگاہ کرو، پرائیویسی کا خیال ہے، میری ذاتی زندگی ہے، اس میں کیوں جھانکتے ہو؟ اجازت نہیں ہے، بغیر پوچھے اجازت نہیں ہے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ کسی کی تنہائیاں محفوظ نہیں، کسی کی خلوتیں محفوظ نہیں۔ اسلام تو بھائی ہر ایک کو تحفظ دیتا ہے، ہر ایک کے لیے سلامتی کا اعلان کرتا ہے۔ اس کا تو ملاقات کا عنوان ہی ایسا ہے، جب یہ ملاقات کرتا ہے تو عنوان کیا ہے؟ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، پیغام دیتا ہے تیری جان مال عزت آبرو مجھ سے محفوظ، تجھے مجھ سے سلامتی ہوگی، تکلیف نہیں ہوگی، اور میں تیرا خیر خواہ ہوں، میں تیرے لیے سلامتی چاہتا ہوں۔ یہ پیغام دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، معاشرت کا اسلام میری ذات سے تکلیف نہ ہو، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاں 3 آدمی بیٹھے ہوں، 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں، تیسرے کو تشویش ہوگی، اتنا خیال رکھ۔ اس لیے ان 2 کو ایسی زبان میں بھی بات کرنے کی اجازت نہیں جو تیسرے کو سمجھ میں نہ آئے۔ مسلمانوں نے آج معاشرت کا دین سیکھا ہی نہیں۔ معاشرت کا دین سیکھا ہی نہیں، اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا۔ اس لیے اس کی فکر نہیں کہ میرے اس رہن سہن سے، میرے اس اٹھنے بیٹھنے سے
میری اس طرز گفتگو سے کتنوں کو تکلیف ہو رہی ہوگی. بڑا گناہ ہے کسی کے دل میں تکلیف ڈالنا. بڑی نیکی ہے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آنا، کسی مسلمان کو خوش کر دینا. اور بڑی برائی ہے کسی کے دل کو تکلیف دینا. تانا دے دیا، وہ رات بھر بیچاری کروٹیں لے رہی ہے اس بات کو سوچ سوچ کے، اور بار بار یہ باتیں سن کے ذہنی مریض ہو گئی ہے. ذہنی مریضہ، اس لیے کہ روز جب اس کی عزت نفس مجروح ہوگی، روز جب اس کی عزت نفس مجروح ہوگی تو ذہنی مریضہ تو بنے گی. کہنے میں نمازی، وظائف کا اہتمام، لیکن معاشرت کی مسلمانی کوئی نہیں، اخلاقیات کوئی نہیں. تکلیف دہ زندگی ہے گھروں کی، گھروں کی زندگی تکلیف دہ، معاشرت اچھی نہیں ہے. آپ یقین جانیں، کچا گھر ہو، چھوٹا سا گھر ہو، اور وہاں اسلامی معاشرت ہو، وہ گھر بھی بہت بڑا لگتا ہے، وہ گھر بھی جنت لگتا ہے. محل نما گھر ہو لیکن وہاں معاشرت کا اسلام نہ ہو، ہر ایک کا دل دوسرے سے ٹوٹا ہوا ہو، ہر ایک دوسرے کے لیے برائی چاہتا ہو، طبیعتوں میں کھچاؤ ہو، وہ بڑا گھر بھی تنگ لگتا ہے، جیل لگتی ہے، قید لگتا ہے. جب دل تنگ ہو جاتے ہیں بھائی تو بڑے گھر پھر بڑے گھر نہیں رہتے، وہ چھوٹے ہو جاتے. اور جب دل بڑے ہو جائیں پھر چھوٹے گھر چھوٹے نہیں رہتے، بہت بڑے ہو جاتے، بہت بڑے ہو جاتے. معاشرت کا اسلام کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میرے رویے سے، میری گفتگو سے، میرے اٹھنے بیٹھنے سے. آداب سکھائیں، کسی کو تکلیف نہ ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تمہیں جمائی آئے تو ظاہر ہے اس وقت چہرے کی کیفیت اچھی نہیں ہوتی. ساتھ بیٹھنے والا، ساتھ کھانے والا، اسے تکلیف ہوگی تو ہاتھ آگے دے دو. آواز بہت آ رہی ہے تو دونوں ہاتھ سے آواز پست کر لو. سبحان اللہ، یہ آداب سکھائے ہیں. حتی الامکان اس چھینک کی آواز پست کرو، ہاتھ دے دو. تمہارے جراثیم سے کسی کو تکلیف نہ ہو. جماعت کتنی بڑی عبادت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عظمت اور اہمیت بتائی، فرمایا جماعت کھڑی ہو، کچھ نوجوانوں سے کہوں لکڑیاں اکٹھی کریں اور ان گھروں کو جلا دوں جو گھروں میں نماز پڑھنے کے عادی ہو گئے. کتنی عظمت اہمیت بتائی. لیکن فرمایا اگر اس کے جسم پہ کوئی ایسی بیماری ہے جس سے دوسروں کو تکلیف ہوگی، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ گھر میں نماز پڑھے، اس کا مسجد میں آنا اس کے لیے گناہ ہے. معاشرت جب عبادت میں اتنا اہتمام ہے کہ حجر اسود کو بوسہ نہ دو، دور سے استلام کر دو، کسی کو تکلیف نہ ہو، تو رہن سہن میں، گھر کی زندگی میں، بازار کی زندگی میں
پھر ایسا رویہ، ایسی گفتگو، ایسا طرز عمل کہ ہر آدمی چاہے میاں بس یہ نہ آئے گھر میں، کہیں اس کے ساتھ نہ رہنا پڑے، کہیں سفر میں یہ ساتھ نہ ہو جائے، کہیں اس سے واسطہ نہ پڑے۔ تو بھائی یہ تو انسانوں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا، یہ تو آدمی سانپ سے ڈرتا ہے، بچھو سے ڈرتا ہے، درندوں سے ڈرتا ہے، اس سے پناہ مانگتا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، جب اسلام کا نور معاشرت سے نکلتا ہے، معاملات سے نکلتا ہے، تو پھر حیوانیت اور درندگی آتی ہے، پھر ظلمت آتی ہے، پھر یہ مصیبت آتی ہے۔ تو اچھی معاشرت یہ دلوں کو محبت کے ساتھ کھینچتا ہے۔ اسلامی معاشرت دلوں کو محبت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اور گھر میں ہر آدمی یہ چاہ لے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، تو بتائیے نا اس گھر میں راحت نہیں ہوگی۔ اسلامی معاشرت دلوں کو محبت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، ان میں ادنا شعبہ ایمان کا راستے سے ایجاد دہ چیز کو ہٹا دینا، ہٹا دینا، نہ یہ کہ ڈال دینا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ڈالا تو پھر ہٹا دینا، نہ ہٹا دینا، ڈالی کسی اور نے تم ہٹا دینا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اگر راستے میں میں خود ہی ایزا دہ چیز ڈال دوں جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے، جہاں لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اچھا میں اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ میں اس کو اسلام کا حصہ نہیں سمجھتا۔ چوری کرنا اس پہ توبہ ہو جائے گی، ڈاکہ مارنا اس پہ چوری ہو جائے گی، شراب پینا اس پہ توبہ ہو جائے گی، لیکن لوگوں کے لیے موذی بننا اس پہ توبہ نہیں کرتا۔ کہ میری زبان سے دوسروں کا کلیجہ کٹ گیا، دل پہ زخم لگ گیا جو مرہم سے بھی نہیں بھرتا، بس اوقات وہ زخم ساری زندگی رستا ہے۔ تیر کا لگا زخم بھر جا کرتا ہے، زبان کا لگا زخم اتنی آسانی سے نہیں بڑھتا۔ ایسی کڑواہٹ ہے، ایسا طنز ہے، ایسا تانا ہے، آدمی کو اندر سے آگ لگا دیتا ہے۔ اور یہ فیشن بن گیا، یہ فن بن گیا، دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا، دوسروں کی خامیوں کو اچھالنا، دوسروں کی عزتوں کو پامال کرنا، یہ فن بن گیا۔ ایسی بد اخلاقی ہے میرے عزیزو، اس کا مسلمانی سے تعلق نہیں۔ یہ ساری ظلمتیں وہی ہیں جہاں اسلام نہیں ہے، جہاں سے اسلام رخصت ہو گیا۔ اسلام تو سلامتی کا دین ہے، اسلام تو آدمی کو سلامتی والا بنا دیتا ہے کہ اس کی ذات سے، اس کی زبان سے، اس کے لین دین سے، اس کے رہن سہن سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اسلام تو اپنے پیروکاروں کو ایسی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ سلامتی کی زندگی، اسلامی معاشرت میرے عزیزو،
یہ ہر وقت کا دین ہے، ہر وقت کا دین ہے۔ یہ کیسا گزر رہا، اسے ہم دین نہیں سمجھتے۔ حالانکہ بڑی بزرگی ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عبادت گزار صحابی تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، حضرت سعد آئے، وضو کیا ہوا تھا، بائیں ہاتھ میں جوتے تھے، داڑھی مبارک سے وضو کے قطرے گر رہے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے، یہ شخص جنتی ہے۔ دیکھنے والے رش کرنے لگے، اسی دنیا میں سے جنت کی بشارت ملی ہے، وہ بھی سچے نبی کی سچی زبان سے، رش تو ہونا تھا۔ اللہ کی شان دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، پھر ساتھ تھے، فرمایا یہ شخص جنتی ہے۔ تو یہ صحابی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کی جماعت میں عبادات میں بہت زیادہ مشہور تھے، بڑی عبادت کی، رات بھر عبادت، ان سے نہ رہا گیا کہ کیا عبادت کرتے ہیں کہ جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ ہم ساتھ سے کہنے لگے میرے گھر میں کچھ انبن ہیں، اپنے ہاں ٹھہرا لو گے؟ تمہارے ہاں مہمان رہنا چاہتا ہوں 2-4 دن۔ کا خوشی سے ساتھ لے گئے۔ رات ہوئی، اندھیرا ہوا، چادر اوپر کی ہوئی تھی، چپکے چپکے سے دیکھتے کہ سعد رات کو کس ٹائم اٹھتا ہے اور کیا عبادت کرتا ہے اور کیسی مناجات کرتا ہے۔ سعد ہیں مزے کی نیند لے رہے ہیں۔ صبح اذان ہوتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، 1 رات گزری، 2 راتیں گزری، 3 دن گزرے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے حضرت سعد کی کوئی غیر معمولی عبادت نہیں دیکھی۔ وہ تو سبھی کر رہے تھے، بلکہ بہت سارے ایسے تھے جو ان سے بھی بڑھ کر کر رہے تھے۔ تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے اپنے آنے کی وجہ بتائی، ہم تو یہ دیکھنا چاہ رہے تھے، تمہیں بشارت ملی جنت کی، تم تنہائیوں میں کیسی عبادت کرتے ہو، کوئی خاص چیز تو دیکھی نہیں۔ ہر ساتھ فرمانے لگے عبداللہ جو دیکھا بس وہی ہے۔ جب جانے لگے تو سعد نے بلایا اور کہا عبداللہ ایک بات ہے، جب رات کو بستر پہ جاتا ہوں نا، اپنے دل میں جھانکتا ہوں، اس میں کسی کے لیے برائی، کسی کے لیے کینہ، کسی کے لیے کھوٹ، کسی کے لیے حسد، یہ تو نہیں ہے، سب کو اللہ کے لیے معاف کر کے سوتا ہوں، سب کو معاف کر، پتہ نہیں صبح آنکھ نہ کھلے، سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ عبداللہ فرمانے لگے ھذا لا نطیق بہ، سعد یہی تو وہ ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، یہی تو وہ ہے، یہی تو زبردست عبادت ہے، یہی تو کمال ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کرے ہماری زندگی بھی ایسی ہو کہ ہمارے دل بھی سب کے لیے صاف ہوں، ان گندگیوں سے پاک ہوں، اور ہمارا رہن سہن بھی، لین دین بھی، اٹھنا بیٹھنا بھی کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، دوسروں کے لیے راحت کا اور سکون کا باعث بنے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی اسلامی معاشرت، اسلامی زندگی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث،
أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل خير أمورنا آخرنا وخير عملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيك. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا کا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے مولا کریم، اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، حادثات سانحات سے محفوظ فرما، ہمیشہ نعمتوں بری زندگی عطا فرما، شکر گزاری عطا فرما، اپنی فرما برداری عطا فرما، گناہوں کی نحوستوں سے ہمارے بچے بچیوں کو، ہمارے گھروں کو محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، ہمیشہ حلال عطا فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، حرام کمانے سے، حرام کھانے سے اے مولا کریم اپنے فضل سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیشہ موذی امراض سے، اسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما، تمام بیماروں کو صحت کاملہ، شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ اے مولا کریم، ہم سب کے لیے پورے دین پہ چلنا آسان فرما، ہمیں اپنے گھروں میں صحیح معنی میں دینی زندگی نصیب فرما، دینی اخلاق نصیب فرما، اسلامی معاشرت عطا فرما، معاملات کی دیانت اور سچائی عطا فرما۔ اے مولا کریم، ہمارے دلوں کو ہر قسم کے ظلمتوں سے، کینہ اور بغض اور حسد کی گندگیوں سے محفوظ فرما، پاک فرما۔ اے مولا کریم، ہمیں یقین کا اور ایمان کا نور نصیب فرما۔ اے مولا کریم، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمیں اپنے بچے بچیوں کی تعلیم، تربیت، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اپنے فضل سے مولا کریم ہر قسم کے آزمائشوں سے محفوظ فرما، پوری امت مسلمہ کو سلامتی عطا فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما۔ اے مولا کریم، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمان قبلہ اول کی حفاظت میں قربانیاں، شہادتیں پیش کر رہے، اے مولا انہیں اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما، ان کی شہادتوں، قربانیوں کے بدولت مسلمانوں کی بے حسی کو ختم فرما، غفلت کو ختم فرما، ایمانی اسلامی بیداری پیدا فرما۔ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے دلوں میں اے مولا کریم سکینہ نازل فرما، قدرت کے عجائبات اس سرزمین پہ دکھا۔ اے مولا کریم، ظالموں کے ظلم سے، ان کے شر سے اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ مولا کریم، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بو رہے، بے دینی اور فحاشی کو فروغ دے رہے، ان کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، شر کی اور تخریب کی اور بے دینی کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ اے مولا کریم، ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے شہر کو سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو ظاہری باطنی ترقی عطا فرما، ہمارے ملک کو یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، پوری امت مسلمہ کو سلامتی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا